الحمدللہ آج 28 جون 2020 کی قرآن کلاس نمبر 34 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آنورڈ شروع کریں گے۔ پچھلے مسلسل جو دو دروس ہیں وہ طلاق کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں اور نکاح سے متعلق، یعنی جو مسلمانوں کی آئلی زندگی ہے، میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، ظاہر ہے اس میں دراڑ بھی پڑ سکتی ہے کسی وقت، اور کسی وقت جینونلی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ علیحدگی اختیار کریں۔ تو اس حوالے سے یہ جو آئلی قوانین ہیں یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کو احادیث پہ بھی اس طریقے سے نہیں چھوڑا گیا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو پورشن ہے وہ قرآن کے اندر ایڈریس ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے، اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ کافی ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ چونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے کوشش کریں گے کہ ان کو سکپ کریں سوائے ان باتوں کے جو کمپلسری ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ڈسکس ہو رہا ہے طلاق کا ایشو کہ جب تیسری طلاق دے دی جائے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، اس طلاق کا ذکر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی، کیونکہ بات سٹارٹ ہوئی تھی الطلاق مرتان سے، اب آخری طلاق جو تمہارے پاس حق تھا وہ بھی تم نے استعمال کر لیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ والی بیوی جو ایکس بیوی تھی وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس وہ مرد بھی اسے اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ میاں بیوی جو پہلے والے تھے وہ دوبارہ رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ انہیں یہ اب یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی تو میاں بیوی رہے ہیں، اب کون سی ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ معاملات ان کے وہ جو ایک دوسرے میں شارٹ کمنگز دیکھ رہے تھے وہ اوور کم ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے پھر اس سے زیادہ لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ اگر انہیں یقین ہو تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں اللہ کی حدود، یبینھا لقوم یعلمون، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ظاہر علم کے بغیر تو اسلام پر چلنا ناممکن ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ یہ وہ شرعی حلالہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں مس یوز کیا گیا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کروا سکتے ہیں، آپ نے یہ پڑھ لی، یہاں کروانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اگر وہ خود کسی اور مرد کی طرف چلی جائے، شادی کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، ورنہ اگر یہ زبردستی کا حلالہ ہوتا تو یہاں پہ ہوتا کہ اسے چاہیے کہ وہ حلال ہونے کے لیے کوئی اور شادی کرے پھر وہاں سے طلاق لے، یہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں طلاق لے، وہ بائی چانس وہ طلاق دے دے، یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے والا مرد فوت ہو جائے۔ تو اتنی کڑی شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مذاق نہ بنا لیا جائے۔ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی قصور مرد کا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، عموماً ناجائز ہی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، تو سزا جو ہے وہ بیوی کو کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے کہ اس کا لالا نکلوایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مرد 10 دفعہ یہ سوچے کہ اب یہ عورت مجھے واپس نہیں مل سکتی، میں نے اس کی قدر کرنی ہے۔ کوئی مرد یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے پاس چلی جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر اس کو طلاق دی تو یہ دیکھ لینا پھر تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ تمہاری اس اعتبار سے کوئی لاٹری نکل آئے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کے تو چانسز ہی ہیں نا، 1% بھی چانسز نہیں ہے اس کے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ حلالہ کروایا جائے تو نبی الاسلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اگرچہ قرآن میں کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی احادیث جو ہیں وہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مزید حفاظت کرتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے
کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. اس کے اندر کئی ایک احادیث نبی علیہ السلام کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو حلالہ کرے یا کروائے. اب بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب بھی لے لیا. انہوں نے کہا جی لعنت تو ہو جائے گی لیکن اس طرح کروانے سے وہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. بھی لعنت کروائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ عمل کرنا ہی غلط ہے, آپ نے اس کو نہیں کرنا, اور منع فرمایا گیا اس سے, اور کافی سخت الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں. تو وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جی غیر شرعی حلالہ. ایک ہے شرعی حلالہ جو آٹومیٹکلی ہو جائے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں, کوئی شخص اگر جان بوجھ کے روٹی کا ایک لقمہ اپنی زبان پہ رکھ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر وہ بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ ٹوٹے گا نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے اسے کھلایا ہے. تو یہ فرق ہے. ایک ہے آٹومیٹکلی حلالہ ہو جانا, بالکل درست ہے. ایک ہے جان بوجھ کے پری پلان حلالہ کروانا. پھر کئی حنفی علماء چونکہ اس معاملے کو یہاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ حلالہ نکالنے والے باقاعدہ مولوی ہیں جو آن پیمنٹ حلالہ نکلواتے ہیں, اور ان میں بھی دو اقسام ہیں. ایک وہ ہیں جو واقعی فزیکلی حلالہ نکلواتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو صرف کاغذی نکاح کر لیتے ہیں اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ, اور کاغذی طور پہ طلاق دلوا کے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیتے ہیں. وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا. کاغذی والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے جب تک ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے ان کا, تو وہ پریکٹیکلی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. تو وہ اب خیر ان کی ریشو کم ہو گئی ہے جب سے میڈیا آیا ہے. تو جو پڑھے لکھے سمجھدار حنفی علماء ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یار یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. ایون یہ کیو ٹی وی کے اوپر جو بریلوی عالم ہیں مفتی اکمل صاحب, انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو حلالے نکالے جاتے ہیں یہ بالکل حرام ہے, یہ زنا ہے. تو فقہ حنفی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو اہل حدیث نے پروپیگنڈا کیا نا کہ فقہ حنفی ایز اے فقہ یا ایز اے اسکول آف تھاٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, تو یہ غلط ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ علماء یہ نکلوا رہے ہوتے ہیں. تو علماء اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو وہ ان کے مکتب فکر کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں ہے, نہ وہ فقہی ان کا مسئلہ کوئی موجود ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی چونکہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ اس کے اگینسٹ ایک حرامہ بھی ہے. حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو جا کے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا کہ چونکہ ایک مجلس میں دی ہے لہٰذا وہ تو 3 ہوئی نہیں, ایک ہی ہے, اور دوبارہ سے ان کو وہ فتویٰ لکھ کے, اور بلکہ وہ پہلے لکھواتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ کہ جی آپ پہلے اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں. اس قسم کے زبردستی جو اہل حدیث کیے جا رہے ہوں گے, جو دنیاوی غرض کے طور پہ اہل حدیث ہو رہے ہوں گے, وہ ہوتا ہی ہے کہ بس وہ لکھ کے دیتے ہیں, باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کئی پیر ہیں جن کے اپنے بچیوں کے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اہل حدیثوں سے جا کے فتوے لیے ہیں, حالانکہ وہ حنفی تھے خود پیر, ان کو پتا تھا یہ غلط مسئلہ ہے. تو میں نے اس کے لیے نام رکھا ہے حرامہ. تو نہ حرامہ جائز ہے اور نہ زبردستی کا حلالہ جائز ہے. یہ بالکل دین کے اندر ایگزیجریشن ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی. اور اگر کسی کی تسلی نہیں ہے تو اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی باقاعدہ لکھی گئی ہے وہ الموطا امام مالک ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری, اس روایت پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو باقاعدہ ایز اے بک لکھی گئی ہے. اس میں آپ جا کے طلاق کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام کے فتاویٰ انہوں نے طلاق بتہ کے اوپر لیے ہیں, یعنی جو ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں, کہ وہ ایک عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے, میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی, انہوں نے کہا 97 تو تم نے ٹھٹا کیا ہے اللہ کے ساتھ, اس کا وبال چکھو گے, باقی رہی 3 طلاقیں اس سے تمہاری بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی, اب ہم سے کیا فتویٰ لینے آئے ہو. ابن مسعود کے فتاویٰ ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ میں پورے فتاویٰ موجود ہیں. امام ابن ماجہ نے باقاعدہ سنن ابن ماجہ میں باب باندھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصور ہوں گی, یعنی انہوں نے اپنا فارم دے دیا. امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز, وہ لیان والے مسئلے میں لے کے آئے, لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام بخاری اس مسئلے کو صحیح مانتے تھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے, ابھی قرآن کے خلاف کب ہے؟ قرآن میں کب آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں جو دے گا تو اسٹیبلش نہیں ہوں گی؟
قرآن میں صرف اتنا آیا کہ طلاق کا طریقہ ہے. جس طرح ایک جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ حلال ہوگا, نہیں کریں گے تو حرام ہوگا, لیکن جانور بھی مر جائے گا, بیوی گئی. تو وہ احادیث میں باقاعدہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. تو لیان والے مسئلے میں تو ایون اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ اگر لیان والا مسئلہ ہو جائے, یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے, تو بخاری مسلم میں وہ احادیث ہیں کہ اس طرح کا واقعہ حضور کے زمانے میں رپورٹ ہوا تھا, تو اس صحابی نے اسی ایک مجلس میں ہی اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی, اور اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کی 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جائیں گی. لہذا وہ ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگر ایک مجلس کی 3 طلاقیں دیں تو قرآن کے خلاف ہیں. اور اس حوالے سے جو مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو رکانہ والی, وہ تو جو ہے وہ داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں, اور وہ اس پہ جرح مفسر موجود ہے کہ ان کی روایت ان سے ضعیف ہوتی ہے. اگر وہ اکرمہ سے داؤد بن حسین بیان کر رہے ہوں تو وہ روایت بھی بالکل کمزور ہے. باقی یہ کہنا کہ جی طلاق چونکہ غلط طریقے سے دی ہے اس لیے اسٹیبلش نہیں ہوگی, تو اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. قرآن میں تو آیا کہ طلاق کی عدت شمار کرنی ہے اور طہر میں دینی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا. پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ رجوع کا حکم دیا تھا تو جو پہلی عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی وہ شمار کر لی گئی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شمار کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا. اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے, لیکن مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دی, نبی علیہ السلام نے رجوع کروایا اور اس ایک طلاق کو ایک طلاق شمار کر لیا کہ بھئی ایک تم نے حق یوز کر لیا, پیچھے 2 ہی رہ گئے, 2 میں سے بھی ایک ہیں کیونکہ طلاق مرتان, دوسری بار دیں گے تو وہ تیسری ہو جائے گی فارغ. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے, اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کے اوپر میرا کلپ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث کافی ناراض ہوئے, وہ آپ کلپ دیکھ لیں ایک مجلس کی 3 طلاق کے اوپر. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ, اور اہل حدیث میں بھی یعنی سارے علماء نہیں ہیں, جو ان میں پڑھے لکھے علماء ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے اور وہ اپنے مسئلے کی ضد سے کچھ نکلے ہوئے ہیں, ان میں تو یہ چیز موجود ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر 3 طلاقوں کو 3 تصور کرتے تھے, بلکہ وہ مجھے کسی نے کہا ریٹن میں دکھائیں, بھئی ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مسلک والا ایشو آ گیا تو وہ چھاپ نہیں سکے. ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھا لیکن تمہیں نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو ویسے ان سے پوچھنے جائیں تو وہ آئے بائیں شائع کرتے ہیں, توریہ کر لیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں, آپ طلاق کا چیپٹر مشکات المصابیح میں پہلی جلد میں نکال لیں. شیخ صاحب نے اپنا حکم لگا دیا ہوا اس کے اوپر کہ عبداللہ بن عباس کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاقیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں, ابن عباس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. تو شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر حکم لگا دیا طلاق والے چیپٹر میں. میں نے شیخ زبیر صاحب کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 80, شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین, اس میں باقاعدہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. یہ میں اہل حدیث کے لیے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاں بھی ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ زیادہ ایشو امام ابن تیمیہ نے کھڑا کیا تھا, اس سے پہلے یہ ایشو اس طریقے سے نہیں تھا. شیعہ کے ہاں تھا, لیکن شیعہ کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے. اگر آپ نے ان سے یہ مسئلہ مستار لینا ہے تو وہاں تو وہ کہتے ہیں بغیر گواہوں کے طلاق ہی نہیں ہوتی ہے, ایک بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جس طرح نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اہل سنت کے نزدیک وہ ضرورت مستحب ہے, بہتر ہے, لیکن شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اگر گواہوں کی موجودگی کے بغیر دے گا, یعنی مراد یہ کہ وہ بلائے دونوں طرف سے لوگوں کو, تو میں نے بلانے کے دوران ہی اس کو اتنے لتر پڑیں گے طلاق تک نوبت ہی نہیں آئے گی. کیونکہ بعد میں جو 5 منٹ بعد وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, او جی مڈا ساڈا غصے سی جی, تو غصے سے طلاق دیتی جاتی ہے, خوشی خوشی تو کوئی نہیں دینا. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. یہ ڈراموں کے اندر جو نکاح طلاق ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. یہ میں نے مذاق میں دی ہے, میں نے غصے میں دی ہے, جس حالت میں. ہاں یہ نہ ہو کہ کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. باقی کہنا غصہ جو بھی ہو, غصے میں بندے کا توازن کافی حد تک برقرار ہوتا ہے. مطلب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے, کسی کی بیوی کو نہیں جا کے دے رہا ہوتا, پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو باقی ہے کہ غصے میں تو وہ ٹھیک ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, انسان کو سوچ سمجھ کے ایسا کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر
کسی کو سالن میں نمک کم کی وجہ سے بیوی پہ غصہ آیا ہے نا, تو پلیٹ توڑ دے یار, بہت غصہ نکالنا ہے, بیوی کو کیوں فارغ کرتا ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ نمک ہی مانگ لے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں یعنی ہمارے گھر میں یعنی میری وائف جو ہے وہ نمک کم ڈالتی ہے سالن میں, تو شروع مجھے پرابلم تھی. اب میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل میں نا جہاں پہ اور چیزیں پڑی ہوتی ہے تو میں نے اپنی نمک دانی لادا رکھ لی ہوئی ہے ڈالنے کے لیے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی, سال ڈیڑھ بعد اس کو فیل کرنا پڑتا ہے, معاملہ ختم. تو ایشوز کو خود ایڈریس کرنا چاہیے, طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی زیادتی کر رہا ہوگا. بعض اوقات عورت کی طرف سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ مرد کو جان چھڑانی پڑے, تو حلال اسے رکھ دیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ, جسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہوا ہو, وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور وہ اپنی پوری کارگزاری سناتے ہیں. ایک کہتے ہیں میں نے یہ کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا, تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا, حالانکہ بڑے بڑے گناہ وہ گنوا رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے, تو شیطان اسے گلے لگ کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے, کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ہوئی تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اولاد ہے تو وہ بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گی. آپ کو پتہ ہے جب علیحدگی ہوتی ہے پوری زندگی وہ اولاد کا مینٹل ماڈل نہیں تبدیل ہوتا, اور وہ اس کی اپنی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے نا, وہاں تک اثرات جا رہے ہوتے ہیں اس کے, جو حرکتیں اس نے بچپن میں آبزرو کی ہوتی ہیں. تو یہ تو کئی نسلوں تک معاملہ آ جاتا ہے. اس لیے اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ طلاق والی نوبت آئے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا ہو سکتا ہے نا, ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت بے حیائی کرتی ہے تو اسے اپنے بسترے سے الگ کرو, پھر بھی باز نہ آئے تو اسے مارو. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرنا ہے, اور ایسا نہیں مارنا کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے. تو بے حیائی والا معاملہ بھی ہو, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے نا طلاق والا. وہاں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے طلاق دینی ہے. اس بے حیائی سے مراد میں یعنی تعلقات کی بات کر رہا ہوں, یعنی زنا کی بات نہیں کر رہا. زنا والے کیس میں تو لیان والا معاملہ ہے نا, وہ تو پھر آپ کو پتا ہے اس صحابی نے بخاری مسلم میں الفاظ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسی عورت کو پھر اب کیسے رکھ سکتا ہوں, تو اس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ میں نے اپنی بیوی فارغ کی. اور وہ ابن سیرین کہتے ہیں پھر یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا لیان والا طریقہ کہ اگر کوئی مرد کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لے تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر لے گا. لیان کا ایشو تو آیا نا سورۃ النور کے اندر کہ وہ قسم کھائے گا اور پھر آخری دفعہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ. وہ سورہ نور جب آئے گی تو میں اس کو بیان کروں گا. لیکن اگر عورت بھی قسم کھا لے تو ظاہر ہے گواہ تو مرد کے پاس کوئی نہیں ہے. اب مرد نے تو دیکھا ہوا ہے لیکن عورت بھی سزا سے بچنے کے لیے کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے کہ مرد پر ایسی عورت کو تو نہیں رکھے گا, اس نے تو دیکھ لیا نا. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں, اسی میں یہ چیز امپلائڈ ہے, اگر ایک عورت کو پتا ہے کہ اس کے مرد نے اسے کٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی یا 3 مختلف مجالس میں 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ بعد میں مکر جاتا ہے, اب قانوناً تو جوڈیشری جو ہے وہ مرد کی سٹیٹمنٹ کو مانے گی کیونکہ گواہ تو عورت کے پاس بھی کوئی نہیں. لیکن عورت کو اگر یہ پتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, وہ عورت ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے, کھلا لے لے. اپنی طلاق تو پروف نہیں کر سکتی لیکن اس کو تو پتا ہے نا کہ اب یہ ہماری زندگی حرام کی گزرے گی, تو حرام کی زندگی کیا عورت یہ کہہ کے گزار سکتی ہے کہ خیر ہے میرا مرد ہی اس کا گناہگار ہوگا, اس کو تو پتا ہے نا اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, تو وہ کھلا لے لے, علیحدہ ہو جائے, ضرورت ہی نہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی. اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے جوڑے سالوں سے آباد ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں, ایون وہ والی طلاقیں بھی ہوئی ہوئی ہیں جس کو اہل حدیث بھی 3 طلاق مانتے ہیں کہ 3 مختلف مجالس میں 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, پھر پکڑ کے صلح کروا دیتے ہیں اور پھر معاملات چل رہے ہیں. تو اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں نا جی. تو یہ شریعت کی پابندیوں کو جب ایسے توڑا جاتا ہے تو اس کی جس طرح اچھے کاموں کی برکات ہیں تو ان چیزوں کی جو ہے وہ نحوست کہہ لیں اس کو, وہ بھی بھگتنی پڑتی ہے پھر پورے معاشرے کو. تو اس حوالے سے ان معاملات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. لہٰذا حلالہ بھی جو زبردستی کیا جائے, پری پلان کیا جائے,
وہ حرام ہے اور حرامہ بھی حرام ہے. یہ دونوں چیزوں سے بچا جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ تو ایٹ لیسٹ مرد کو ضرور سمجھا دیں نکاح اور طلاق کے مسائل. موٹے موٹے 2-3 ہی مسائل ہیں نا. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی طلاق کے لفظ سے اوائڈ کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے اور نیت تھی اس کی طلاق دینے کی کہ ہمیشہ کے لیے سے فارغ کر رہا ہوں, تو 3 طلاقیں ہو گئی, اب رجوع نہیں ہو سکتا. اور اگر ویسے اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, طلاق کی نیت نہیں تھی, جیسے ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں نا تو ہی فارغ ہے, تو پھر اس پہ طلاق کا حکم نہیں لگے گا. اچھا, یہاں پہ نیت کا اعتبار ہوگا, لیکن لفظ طلاق جب کوئی بولے گا تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, پھر فتویٰ ظاہر کے اوپر لگے گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے طلاق مذاق میں دیا, یا میں طلاق نہیں کوئی اور لفظ بولنا چاہ رہا تھا لہذا مجھے جو ہے نا وہ اس میں کوئی مل جائے, نہیں, وہ ادر دین طلاق کے لفظ کے لیے. طلاق جب بھی بولی جائے گی تو طلاق کا وہی معنی لیا جائے گا جو طلاق کا معنی اسٹیبلش ہے مسلم معاشرے کے اندر. یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے مسائل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تاکہ جب قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہو تو کوئی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کافی تفصیل سے بول رہا ہوں, مختصر تو کافی لوگوں نے کام کیا ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود کہتے تھے میں حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں, اختلافی موضوعات میری فیلڈ نہیں ہے, تو وہ بس اتنا ہی بیان کرتے تھے جتنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. باقی جو اس کے ساتھ چیزیں معاشرے میں جڑی ہوئی ہیں, احادیث کے معاملہ, اب آپ بیان القرآن پورا سن لیں, انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ ایڈریس ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. وہ اسی لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے, کیونکہ تنظیم اسلامی میں اکثر اہل حدیث ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے. اور لیکن وہ امام ابن تیمیہ کے مسلک کے اوپر تھے, وہ کٹھی 3 طلاق کو ایک مانتے تھے. لیکن پھر انہوں نے بعد میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے تو میں اب اہل حدیث اور ابن تیمیہ کے مسئلے سے دستبردار ہوتا ہوں. تو لیکن دلائل نہیں انہوں نے دیے کہ کس بنیاد پہ. تو اہل حدیث کو بھی بکس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خام خواہ اس معاملے میں ضد نہیں بنانی چاہیے جب اہل حدیث کے اندر خود بڑے علماء موجود ہیں, اور ان میں وہ علماء بھی ہیں جن کی میں قدر کرتا ہوں, اور وہ علماء بھی ہیں کہ جو مجھ سے سخت دشمنی رکھتے ہیں لیکن وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں. تو اس لیے سچائی کی طرف